آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان پریس کانفرنسوں سے اور ان احتجاجوں سے اور ان یاد دہانیوں سے اور ان احتجاجوں سے ان حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی لیے آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل واضح ہے. ملک میں انارکی پیدا ہو گئی ہے، افراتفری پیدا ہو گئی ہے اور لوگ انتہائی مایوس ہیں. ایک کام نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری اور بددیانتی. لوگ کہتے ہیں کہ ایک ادارہ ایسا ہے جس میں کرپشن، وہ کرپشن ختم کر رہے ہیں. وہی ادارہ یہاں اگر کسی کو کچھ تاریخ لینی ہو تب بھی وہ کہتا ہے، کلرک کہتا ہے کو پیسے دو نا کہ تاریخ دے دوں. یہ دکھانے کی چیزیں ہیں اور ہیں، عملی چیزیں اور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اب بالکل بے بس ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی لوگوں نے نمائندوں کے گھروں کو جلانا شروع کر دیا. اس سے بڑی انارکی اور کیا ہوگی؟ لوگ مر رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، لوگ فائرنگ سے مر رہے ہیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. خواہ ہماری بات کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن یہ الٹیمیٹ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر ہماری بات اب نہ سنی گئی تو انشاءاللہ ہم یوٹیلیٹی بلز ہزارے میں جو بھی بل ہوں گے، خصوصاً اس واپڈا کے، ٹیلی فون کے، یہ باقی جو صوبائی حکومت کے یا مرکزی حکومت کے، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ بند ہوں. اب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے اپنا فرض ادا کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ جا کر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے جھول پھیلاتے ہیں کہ ہمیں 2-4-5 کروڑ روپیہ دے دو. وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اور وہ اتنے پیسے لے کر پھر نہ عزت نہ قانون، دنیا کی کو ہر چیز جو ہے ہیچ ہو جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلا اللہ کا کرم ہوا تو تاریخ صوبہ ہزارہ کامیاب ہوگی خدا کی مہربانی سے. میرا یہ فرم بلیف ہے اللہ کی مہربانی سے. آج کیا ہمیں جینے کا حق رہا ہے ہمارے پاس؟ بولیں. ان کو کیا پتہ ہے؟ ان کو تو صرف ایک ہے کہ بس فنڈز لاؤ، چند لوگ ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ان کی کاسا لیس ہو جاتے ہیں. نہ کہو جی ہمیں دے دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرے لگاتے رہتے ہیں، واہ 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 واہ. یہ کوئی کام ہے؟ یہ لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں کہ تعلیمی اداروں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. تعلیمی اداروں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی، اسپتالوں میں نہیں ہونے چاہیے. اسپتال میں آپریشن ہے، ایک آدمی مر رہا ہے، بجلی چلی گئی ہے، وہ جنریٹر لگاتے کام ہی پورا ہو گیا، اللہ اللہ اور خیر صلاح. اسی طرح تعلیمی سلسلے میں یہ بالکل غلط بات ہے. کچھ تو استثناء ہونا چاہیے نا، کوئی تھوڑا بہت. اگر جمہوریت ہوتی اور جمہوری تقاضے پورے کیے جاتے تو صوبہ ہزارہ ہر صورت بنتا. اس لیے کہ یہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، اپاہج ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، FIR بھی نہیں ہو پائی ہے. یہ جمہوریت ہے. ہم انشاءاللہ اس نظام کو بدلیں گے. بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلیمی نظام کو بدلیں گے اور وہ ایک نظام ہوگا، ایک قاعدہ، ایک کتاب، ایک سیلیبس. میرٹ پہ پاکستان بھی نہیں بنا. میری بات سنیں، طے کرو، یہاں قرآن پر ہاتھ لگاؤ، ہاتھ اٹھاؤ صرف کہ ہم یوٹیلیٹی بل سب کے سب بند کریں گے. کرو، ہاتھ اٹھاؤ، سب اٹھاؤ، لاؤ ہاتھ. تم ہی اٹھا پراوا، ہاتھ اٹھا. کہ روایت ہے کہ ایک چڑی نے چونچ میں ایک چڑیا پانی لاتی تھی تو کسی سے پوچھا کہ اس سے کیا فرق؟ بس نے کہا میں اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ چلے نہ چلے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. Through your responsible office, we stress upon PESCO authorities to kindly respond to our demands within 7 days. As responsible and peace-loving citizens of the state, we are trying to avert the smoldering outrage of the people of Hazara against PESCO and as an institution. Local administration, provincial and federal government, therefore, we stress upon PESCO authorities to consider our demands very seriously and respond professionally by taking immediate corrective actions as per the list of demands above.
if PESCO اگر یہ نہیں کرتے, if PESCO authorities fail to respond positively to our demands within 7 days, we reserve the right to take legal course